نوفل جب اسرا سے ملتا ہے اور اس کی دماغی حالت کو جانچ جاتا ہے کہ سلطان نے کس طرح اس کو اتنی ذہنی اذیت دی ہوئی ہے کہ وہ ابھی تک سلطان سے دور ہونے کے باوجود بھی اس سے اتنا ڈرتی ہے، اور اس کو ایون اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں سلطان یہ کیس جیت نہ جائے اور اسرا کو دوبارہ سلطان کے گھر جا کے نہ رہنا پڑے، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ اسرا کی مدد ضرور کرے گا، اور ساتھ کے ساتھ جو پریزے کا اتنے عرصے سے بدلہ پینڈنگ تھا وہ بھی اب لے کے ہی رہے گا۔ پریزے کہتی ہے کہ مجھے بھی اسرا کی حالت دیکھ کے بہت ترس آیا۔ نوفل بتاتا ہے کہ میں بھی سلطان کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہوں اور اسرا کو اس سے بچا کے اسرا کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پریزے پوچھتی ہے لیکن آپ اسرا کی مدد کیسے کریں گے؟ سلطان نے جو وکیل ہائر کیا ہے وہ تو بہت ہی اسٹرانگ ہے اور وہ زیادہ تر کیسز جیتتا ہی ہے، اور سلطان کو تو آپ جان ہی گئے ہیں کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے کسی کے بھی دماغ پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں کس طرح چاندنی کو بھی اپنا فین بنا لیا ہے اس نے۔ ایسی پرسنالٹی رکھتا ہے کہ وہ ججز کو بھی اپنی فیور میں فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دے۔ پھر اگر جج نے ہی یہ فیصلہ دے دیا کہ اسرا سلطان کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہے گی تو اس کا بھائی آخر اس کو کیسے بچا پائے گا اور آپ اس کی مدد کیسے کر پائیں گے؟ نوفل کہتا ہے کہ میں تو سلطان کا دماغ بہت پہلے سے بہت اچھے طریقے سے جانچ گیا ہوں، یہ چاندنی تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی ہے، میں اس کو دوبارہ سے سلطان کے پیچھے لگاتا ہوں تاکہ جان جائے کہ اس کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے آخر۔ وہ اگر اسرا کو اپنے ساتھ رکھنے پہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور سلطان کی کوئی چال ہی ہوگی، اور یہ بات تو صرف چاندنی ہی اسے نکلوا سکتی ہے۔ اور اسرا کی مدد میں اس طرح کروں گا کہ پہلے میں سلطان کو اس کیس میں اچھی طرح تھکا دوں گا، وہ اپنی طرف سے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اس کے بعد میں ایک ہی داؤ کھیلوں گا اور یہ داؤ سلطان کے لیے بہت ہی جان لیوا ثابت ہوگا، اور پھر یہ مہنگا ترین وکیل بھی اس کو اس کیس میں جتوانے کے لیے اس کی مدد نہیں کر پائے گا۔ چاندنی سلطان کو کال کرتی ہے۔ سلطان جو کہ پہلے ہی کافی دنوں سے کافی ڈپریسڈ ہے، وہ تو ویسے بھی کسی فرینڈ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بہت زیادہ دوست تو ہیں ہی نہیں جن سے وہ اپنی باتیں ڈسکس کر سکے، لے دے کے تھوڑی سی گرل فرینڈز ہی ہیں، تو وہ چاندنی کی کال ریسیو کر لیتا ہے۔ نوفل چاندنی کو ایسے ٹرین کرتا ہے کہ وہ بہت ہی ہمدرد فیل ہو سلطان کو، اور سلطان کو لگے کہ اس مشکل وقت میں اس کے لیے چاندنی ہی ایک مرہم پٹی کی طرح اس کی زندگی میں آئی ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے دل کا سارا حال شیئر کر سکے۔ چاندنی بھی اس سے دل کی ساری باتیں پوچھتی ہے اور کہتی ہے آج کل تو تم رات کو بھی کال کرتے ہو، کیا تمہاری بیوی تمہیں کہتی نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو سلطان بتاتا ہے کہ وہ تو ایک دم پاگل عورت ہے، بڑے عرصے سے میں نے اس پاگل عورت کو گھر میں رکھا ہوا تھا پر اس نے میرا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا، یہاں سے 2 دن کے لیے اپنے گھر گئی اور اس کے بعد کبھی واپس ہی نہیں آئی، اور الٹا مجھ پہ خلا کا کیس کر دیا ہے اس پاگل عورت نے۔ چاندنی کہتی ہے کہ کتنی بیوقوف ہے کہ تمہارے جیسے آدمی کی بیوی تھی، وہ تو الٹا دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تھی، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی اس نے تمہارے ساتھ ڈیورس کا کیس کر دیا، میں نہیں مان سکتی۔ تو سلطان بھی آہستہ آہستہ چاندنی کے ساتھ اپنے دل کا حال شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چاندنی اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو ڈیورس دے ہی کیوں نہیں دیتے، آخر وہ اتنی ناشکری عورت ہے، ایک دفعہ ڈیورس دو اور تمہیں تو اس سے بہت زیادہ اچھی لڑکی بھی مل جائے گی۔ سلطان باتوں باتوں میں چاندنی کے سامنے اپنی وہ اصلیت کھول دیتا ہے جو کہ اس نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو ڈیورس تو میں آج کے آج ہی دے دوں، لیکن سلطان اپنا بدلہ کبھی کسی پہ ادھار نہیں چھوڑتا، بلکہ جو بھی مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں تب تک یاد رکھتا ہوں جب تک میں اس کا دگنا تگنا بدلہ اس بندے سے لے نہ لوں، اور اسرا کے گھر والوں نے تو میری بہت انسلٹ کی، میں اس کو بدلہ لیے بغیر کیسے جانے دوں گا، بلکہ میں اس کے بھائی کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ میرے سامنے پاؤں پکڑیں گے اور اپنی ناک رگڑیں گے اور مجھ سے منتیں کریں گے کہ میری بہن کو اپنے گھر رکھ لو، تب جا کے میرا دل کچھ ٹھنڈا ہوگا۔ چاندنی سلطان کی یہ سوچ نوفل کے سامنے بتاتی ہے، اور پھر نوفل اسرا اور اس کی بھابھی کو بھی یہ سب باتیں بتا دیتا ہے کہ سلطان کا اصل پلان تو یہ ہے۔
چاندنی نے سلطان کی کال ریکارڈ کی ہوتی ہے، وہ اسرا کے سامنے سنا دیتے ہیں۔ لیزے بھابھی کہتی ہیں کہ یہ کال اگر ہم کورٹ میں سنا دیں ججز کو تو پھر ان کو سلطان کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور پھر یقیناً فیصلہ اسرا کے حق میں ہی ہوگا۔ لیکن نوفل کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی بہانہ تلاش کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ تو میری آواز ہی نہیں بلکہ کسی نے میری آواز نکالنے کی کوشش کی ہے، جس طرح اس نے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو جھوٹا قرار دے دیا تھا کورٹ میں۔ آپ تو جانتی ہی ہیں کہ سلطان بہت ہی شاطر انسان ہے، میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں اور میں اس کو ایسے طریقے سے پھنساؤں گا کہ وہ کبھی بھی اس جال سے باہر نہیں نکل پائے گا اور نہ ہی انکار کر پائے گا۔ پھر نوفل چاندنی کو مزید سکھاتا ہے۔ چاندنی سلطان کو کال کر کے کہے گی کہ میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں اور اگر تم اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے تمہاری مدد کر سکتی ہوں، اور پھر وہ اس کو گھروندے میں انوائٹ کرے گی۔ نوفل کے ساتھ بھی اس کا آنا جانا ہو جائے گا اور نوفل سلطان کو اپنے اعتماد میں لے لے گا۔ نوفل کے سامنے سلطان اپنے چہرے پہ وہی ماسک لگائے رکھے گا کہ میں تو اپنی بیوی کو اس لیے ڈیورس دینا نہیں چاہتا کیونکہ ہماری فیملی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نوفل کہے گا کہ کوئی بات نہیں، میں بہت سارے میڈیا چینلز کو جانتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بات میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں پھیلا دیں، پھر دیکھیے گا آپ کا سالہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا اور آپ کی بیوی کو بالکل منتیں کر کے آپ کے گھر چھوڑ کے آئے گا الٹا، کیونکہ اس کی بیوی پوری دنیا کے سامنے پاگل بھی مشہور ہو جائے گی۔ سلطان تو بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ نوفل تو بالکل ویسی ہی باتیں کر رہا ہے جیسا میں چاہتا تھا، اور وہ نوفل سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن کا ٹائم طے ہوتا ہے اور سارے میڈیا چینلز کو وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے۔ سلطان بڑی ہی ایموشنل سپیچ تیار کر کے آیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سارے میڈیا چینلز والے اپنے کیمراز اینڈ مائکس آن کرتے ہیں، پیچھے سے پریزے آ جاتی ہے اور وہ سلطان کو آواز دیتی ہے، لیکن سلطان اس کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ پر سلطان کے چہرے پہ اس کی گھبراہٹ صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ پریزے کو بالکل اچھے سے پہچان چکا ہے۔ پریزے آ کے اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، یاد نہیں کتنا پرانا چکر چلایا ہوا تھا تم نے مجھ سے، اور تمہارے کہنے پہ میں اپنے گھر سے بھاگی تھی اپنی شادی والے دن، اس کے بعد تم نے مجھ سے شادی نہیں کی اور میرے گھر والوں نے بھی مجھے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، تب سے میں یہاں پہ ہوں، اپنے گھر سے بے گھر ہو چکی ہوں، اپنا دماغی توازن تقریباً کھو ہی چکی ہوں، تم میرے گناہ گار ہو، تم نے میری زندگی تباہ کی ہے اور میں تم سے بدلہ لے کے رہوں گی۔ یہ سب باتیں سب چینلز والے ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اپنے چینلز پر یہ ڈاکیومنٹری لگا دیتے ہیں۔ سلطان تو ان باتوں سے انکار کرتا ہے، لیکن ججز کے پاس جب یہ باتیں پہنچتی ہیں تو پھر اس معاملے پہ پوری طرح انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس کے بعد سلطان کا کیا حشر ہوگا یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔